الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. صدق اللہ العظیم. سورہ الحج آیت نمبر 65 اور 66 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے مسخر کر دیا ہے، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو سمندر میں چلتی ہیں، تمہیں ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پہنچاتی ہیں، تمہارے لیے تجارت کا سامان اور بھی بہت سے فوائد جو ہے تم ان سے حاصل کرتے ہو. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور اللہ نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر نہ گر جائے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت کے بغیر. جب اللہ چاہے گا تو آسمان جو ہے گر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس وقت آسمان کو تھامے ہوئے ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری قدرت کے مناظر ہیں، میری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو جو ہے دیکھو، اور پھر دیکھو کہ تم میرے آگے جھکتے ہو کہ نہیں جھکتے، میری وحدانیت کو تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، یوم حساب کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. انہیں ان کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، انہیں مہلت دیتا ہے سنبھلنے کے لیے، شاید کہ سنبھل جائیں. لیکن جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا قوموں پر بھی برستا ہے، انسانوں پر بھی برستا ہے، اور انہیں اس دنیا سے مٹا کر رکھ دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں زندگی بخشی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے تم سے تمہاری زندگی کا حساب لے گا کہ تم نے جوانی کہاں صرف کی، فرصت کے لمحات کہاں صرف کیے، صحت کے لمحات کہاں صرف کیے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اپنا مقصد حیات جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تھا، اللہ کے نظام کو، دین اسلام کے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنا تھا، اس کو قائم کرنے کے لیے کتنا کردار ادا کیا. اللہ فرماتا ہے کہ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر کے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا اور تمہاری زندگی کا حساب لے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے، بڑا ہی منکر حق ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، یوم حساب کو تسلیم نہیں کرتا. لیکن وہ تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ جو ہے اپنی ذات میں محمود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مانے یا نہ مانے، آپ اللہ کے رسول ہیں. یوم حساب کو کوئی مانے یا نہ مانے، وہ حساب، یوم حساب آ کر رہے گا، اور انسانوں کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یوم حساب پر جو ہے پکا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.